اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کیا کسی مجبوری میں دیا گیا پیسہ بھی رشوت کہلاتا ہے یا نہیں؟ علامہ صاحب بات یہ ہے کہ یہاں پر مجبوری کی ڈیفینیشن کرنا بھی ضروری ہے. جی جی بالکل. ایک ہمارے ہاں نا مجبوری کے نام پر بہت سارے کام ہم خود اپنے طور پر جائز کر لیتے ہیں. ہاں جی. میری تو مجبوری ہے جی. حالانکہ اللہ کہہ رہے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہم ایسے ہی بوجھ اٹھا کے تو یار میں کی کروں. بالکل. مجبوری کس کو کہا جاتا ہے؟ مجبوری وہ ہوتی ہے جس کے بغیر آپ چارہ کار ہی نہ ہو، جس کے بغیر آپ زندہ ہی نہ رہ سکتے ہو. ٹھیک ہے نا. اب ایک شخص اس کو پتا ہے کہ یار میں نے یہاں پر پیسے نہ دیے تو میرا پھر بھی گزارا ہو جانا، میرا کام چل جائے، لیکن پھر وہ بھی دیتا ہے. وہ کہتے ہیں میری مجبوری ہے جی، تو یہ مجبوری چلے گی. ہاں واقعاتاً کوئی شخص مجبور ہو جاتا ہے، اس کا کوئی ایسا کام ہے جو اس کا جائز حق ہے اور وہ اس کو لینا چاہتا ہے لیکن نہیں مل رہا، اور ادارے یا جو ادارے کا سربراہ یا جس کے ہاتھ میں وہ کام ہے وہ کہتے ہیں جی اتنے پیسے دو گے، رشوت دو گے تو آپ کا کام ہونا ہے وغیرہ نہیں ہونا، اور پھر وہ مجبوراً اپنا کام، اپنا حق، کسی کا حق نہ ہو، اپنا حق وصول کرنے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے. تو یہ ویسے ہی ہم اس کو قیاس کریں گے جیسے اللہ رب العالمین نے فرمایا نا کہ حرام چیزوں کے بارے میں کہ یہ چیزیں تم پر حرام ہیں. فرمایا فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ. تو جو مجبور ہو جائے، اب یہاں پر دو لفظ ہے مجبوری کے ساتھ، ان کو بھی ساتھ رکھنا ضروری ہے. غیر باغ، ایک تو بغاوت کرنے والا نہ ہو، ولا عادن، اور ایک حد سے زیادہ گزرنے والا نہ ہو. یعنی جتنے سے جو کام چل سکتا ہو اتنا کہ وہ اگر کر لے گا تو ہم اس کو مجبور سمجھیں گے. یعنی جو حد کی لائن، جو باؤنڈری جو ہے اسلام نے کھینچ دی ہے نا، اس سے آگے جائے نہ اسے پیچھے جائے. بالکل اس کے اوپر. تو اگر اس پہ وہ رہتا ہے تو پھر وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا. گویا کہ وہ مجرم نہیں ہے. مثال بھی ہے نا، اگر ڈائریکٹ یہ نہیں ہے تو، اگر اس کی مثال نہیں تو یہ دوسری ڈائریکٹ مثال ایک اور اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی نا کہ یہ جو لونڈیاں ہوتی تھیں ان کو وہ مجبور کرتے تھے بدکاری پہ. یہ عرب کے جو سردار ہوتے تھے انہوں نے لونڈیاں رکھی ہوتی تھیں اور پھر لونڈیاں رکھتے تھے، ان کو پھر مجبور کرتے تھے زنا کرو، بدکاری کرو، پیسے کما کے لاؤ. تو اللہ نے فرمایا ولا تکرہوا فتیاتکم عن البغاء ان اردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحیات الدنیا. تم اپنی لونڈیوں کو مجبور نہ کرو بے حیائی پر اگر وہ پاک دامن رہنا چاہتی ہیں. آگے کہا وَمَن يُكْرِهُنَّ، یہ میرا استدلال کی جگہ ہے، وَمَن يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اگر ان کو مجبور کیا جائے گا تو پھر وہ ان کے اکراہ کے بعد اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. تو اگر کوئی شخص کسی ادارے کے ہاتھوں، کسی ادارے کے سربراہ کے ہاتھوں، کسی شخصیت کے ہاتھوں اس قدر مجبور کر دیا جاتا ہے کہ وہ اپنا جائز حق بھی وصول نہیں کر پاتا رشوت کے بغیر، تو پھر اگر وہ رشوت دیتا ہے تو ہم اس کو رشوت نہیں کہیں گے، پھر تو وہ جائز حق لینے کے لیے مجبور ہو چکا ہے واقعتاً. اور نہ ہی اس پر اللہ کی طرف نہ